السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے وطر۔ ہم کوشش کریں گے جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر نماز کیسے ادا کرتے تھے اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے وطر نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیثیں ہمیں تواتر سے ملتی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے اور آخر میں ایک رکعت پڑھ کے اس کو وطر کر دیتے، نہیں کہ طاق کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیثیں 990، 991، 993، 11447 اور اس طرح کی کئی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں 10 رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور 12 رکعتوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے 1720، جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت میں جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں کہ اتحیات نہیں پڑھتے تھے، 5ویں رکعت میں پھر اتحیات کے لیے بیٹھتے تھے اور پھر اپنا سلام پھیرتے تھے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث میں یہ ملتا ہے 1720 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وطر بھی ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وطر بھی اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح 5 رکعت وطر پڑھتے تھے، یعنی کہ 6 رکعتوں میں آپ جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اتحیات کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، اور پھر 7ویں رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے تو پھر اتحیات کر کے اپنا سلام پھیرتے تھے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے 1739، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں بھی تحیات کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی 7 رکعتوں میں جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 8ویں رکعت میں وہ تحیات پڑھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر 9ویں رکعت میں جب وہ دعائے قنوت پڑھ کے پھر اپنے تحیات پڑھ کے اور پھر سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر جو نماز دو کر کے آخر میں ایک پڑھ کے طاق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 5 رکعت ایک ساتھ وطر پڑھنے کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 رکعت وطر آپ نے ایک ساتھ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وطر بھی ایک ساتھ پڑھے، لیکن 3 رکعت ایک ساتھ ایک سلام میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک حدیث جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ملتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو تب آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ وطر نماز پڑھی، اس میں آپ نے 3 رکعت وطر پڑھا، لیکن طریقہ وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت کے لیے اختیار کیا تھا، یعنی کہ آپ نے دوسری رکعت میں تحیات کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہو گئے، اور تیسری رکعت میں پھر آپ نے تحیات پڑھ کے اپنا سلام پھیرا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کڑوا سچ ہے، لیکن عموماً کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ 3 رکعت وطر کو بالکل نماز مغرب کی طرح ادا کرتے ہیں، جس کا کوئی صحیح حدیث میں کوئی بھی کہیں بھی ذکر نہیں ہے 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت وطر پڑھنا، لیکن مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے 1137 اور 1138، جس میں 3 رکعت نماز وطر کو مغرب کی مشابہت کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس چیز سے منع فرمایا گیا، جس چیز میں ڈاؤٹ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نماز وطر کو اسی طرح ادا کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح حدیثوں میں ملتا ہے، یعنی کہ 2 کر کے آخر میں 1 رکعت ادا کر لیں، یا ہم 5 رکعت کو ایک ساتھ ادا کر لیں، یا 7 رکعت کو ایک ساتھ ادا کر لیں، یا 9 رکعت کو ایک ساتھ ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔